روایات کئی طرح کی، جب احکام کے فرض اور واجب ہونے کا، حلال اور حرام کا معاملہ ہو، اس وقت دلیل یا تو قرآن کی آیات یا وہ احادیث صحیحہ رجیحہ نجیحہ جس پر محدثین کا اتفاق اور وہ قرآن کے مخالف ہے، عقیدے کی بنیاد انہیں پر رکھی جائے گی۔ اور جو احادیث کی اور بہت ساری قسمیں ہیں، حدیث صحیح، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حدیث حسن، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، پھر متواتر ہے، پھر شاذ ہے، بہت ساری حدیث، پھر حدیث غریب ہے، حدیث شاذ ہے، حدیث ضعیف ہے، پھر حدیث متروک ہے، حدیث وزری ہے، سب احادیث کی قسمیں ہیں۔ ان احادیث میں ہر کام کے لیے اس درجے کی حدیث کی ضرورت نہیں، جو حدیث صحیح، حدیث صحیح ذاتی ذاتی لغیرہ، بلکہ بعض مسائل حدیث حسن سے بھی ثابت ہیں۔ اب بعض معاملات میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے، کیونکہ ضعیف کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ جب تک حدیث وضعی نہ ہو، جھوٹی حدیث نہ ہو، اس وقت تک اس پر یقین کرنا یا اس کو ماننا گناہ نہیں۔ یہ تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ جس سند کے ساتھ ہمارے پاس آئی یہ سند میں کمزور ہے، اس میں کوئی کمی ہے، اس لیے کہہ دیا ضعیف ہے۔ اور البتہ وہی حدیث 4-5 روایتوں سے آئے اور سب ضعیف ہو، 4-5 لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو اگرچہ سب ضعیف ہے لیکن یہ سارا ذوق مل کر قوی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، یہ جو تاریخی باتیں ہیں، تاریخی باتوں میں قرآن نے جس کا ذکر کر دیا وہ تو ہمارے لیے لازمی ہے۔ احادیث طیبات میں جو صحیح احادیث میں اور اونچے درجے کی احادیث میں بات آ گئی وہ ماننا چاہیے، لیکن آپ غور کریں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین، ان میں سے کل 25 کے نام تو ہم کو معلوم، اور 1,24,000 کم و بیش میں خالی 25 کے نام۔ جب نام 25 کے ہیں تو ان کے کام و کارنامے کہاں ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو 15,000 20,000 سال ہو گئے کم و بیش۔ اب اتنے 100 سالوں میں، اتنے ہزار سالوں میں، اس زمانے میں کوئی ایسا میڈیا یا میڈیم نہیں تھا جس سے واقعات بعد میں سامنے آتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو جن باتوں کی وحی آئی، قرآن میں ذکر آیا، ہم نے مان لیا، جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو مان لیا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل پر میں بھی انبیاء آئے اور انہوں نے بھی کچھ باتیں بیان کی اور وحی کی بنیاد پر بیان کی، تو بنی اسرائیل میں بہت ساری روایتیں آئیں، وہ ہماری روایتوں سے زیادہ ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں جو نبی ہیں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے نام ہیں، ان کے کام ہیں۔ اس میں ایسا بھی ہو گیا کہ بعد میں جو رد و بدل ہوا، اس رد و بدل میں ان لوگوں نے بہت ساری ایسی غلط باتیں شامل کر دی جو انبیاء و مرسلین کی شان کے خلاف۔ تو اب ہمارے سامنے وہ جب روایات آتی ہیں تو وہ محتاط محدثین تو ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں اسرائیلی روایت ہم نہیں مانتے، جیسے کہ بعض مفسرین نے بھی تفسیر میں اسرائیلی روایات کا خزانہ جمع کر کے پیش کیا۔ ان کی بنیاد میں اکثریت اسرائیلی روایات، اسی لیے اہل علم کے نزدیک ان مفسرین کی تفسیر اتنی لائق اعتبار نہیں ہے جتنے دوسرے اجل مفسرین کی تفسیر۔ اور کسی ایک کتاب میں کوئی عبارت مل جائے، اسی کو لے کے بس اس میں ہے، تو اس کے اندر ایک ہی تفسیر، ایک ہی آیت کی تفسیر میں 10 باتیں آئی ہیں تو 10 لکھ دی گئی۔ اب
کبھی کبھی ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوتی ہے. اب یہ جسے اللہ کرم کرے رسوخ علم دے وہ یہ جانے گا کہ ان روایتوں میں کون سی روایت راجح ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اسرائیلی روایتوں میں اسرائیلی روایت کہہ کے بالکل نظر انداز کر دینا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جن کے ذریعے آئی ہیں وہ بھی تو قابل اعتبار لوگ ہیں. مثلا سب سے زیادہ جو روایتیں آئی ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ، تابعی ہیں، اجلے تابعی ہیں، ان پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر و منزلت فرمائی. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فلسطین میں رہتے تھے. وہاں سے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود لے کے مدینے آئے. کہا تھا کہ یہ کعب کیا رسول پاک کی قبر منور کی زیارت کو نہ چلو گے؟ ساتھ لے کے آئے. تو حضرت کعب احبار کی روایتیں بہت زیادہ ہیں اور یہ روایت ہے. بہرحال وہ اصحاب جرح کے نزدیک ایسی ہے کہ جس کے اوپر اس جرح کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی ہے تو بالکل کا نظر قرار دے. جہاں تک ضعیف احادیث کی بات ہے تو ضعیف احادیث باب فضائل میں قبول کی جاتی ہے، جیسے کہ نبی کی شان میں، ولی کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں. اگر کوئی ایسی حدیث یا کوئی روایت آئی جو ضعیف ہے، یا کسی دعا کی فضائل میں، کسی مہینے کے فضائل میں، کسی دن کے فضائل میں، کسی عبادت کے فضائل میں، باب فضائل میں اگر کوئی حدیث ضعیف آئی تو ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹی نہیں ہوتا، وضعی نہیں ہوتا. تو باب فضائل میں ان احادیث کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے بیان کیا جا سکتا ہے. ابھی سے طبہ حمیری یا حمیدی کا جو واقعات ہے، وہ واقعات کہ 1000 سال پہلے کعبہ شریف آیا، مدینہ شریف آیا، ایسا ایسا کیا، وہ خط لکھا وغیرہ، اسے قلیوبی نے لکھا ہے. اور وہی ایک جگہ ہے میری جانکاری، تو وہ اس کا بھی بیان بھی نہیں کرتا تھا. اور ہمارے مقررین کے لیے تو بہت زبردست موضوع ہے، بہت زیادہ بیان کرتا ہے. اس کا بیان کرنا ویسا نہیں ہے جسے بخاری اور مسلم کا بیان. کب کیا بیان کرنا چاہیے یہ بھی ایک نہیں، خطیب کی ذمہ داری ہے. ہر سنی سنائی بات بیان کرتے. کعب احبار جو ہے وہ مان لائے تو فاروق اعظم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی کی زیارت کو نہیں آؤ گے. یہودیوں کے یہ بتائیں نا، یہودیوں کے عالم تھے، تابعی ہو گئے نا مسلمان، تابعین اجلے تابعین. حضرت کعب احبار. تو بہرحال وہ مختصر یہ کہ تاریخی روایات کو اگر کوئی کسی روایت کی بنیاد پر، ضعیف روایت کی بنیاد پر مان لے تو یہ بنیادی عقائد کا مسئلہ ہے. بنیادی عقائد میں اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو اس کے لیے دلیل قطعی اور یقینی ہونی چاہیے، ضمنی دلیل سے. اور دوسرے فضائل کے معاملے میں ذرا ہلکی قسم کی بھی روایتیں آئی ہیں اس کو قبول کیا جاتا ہے. اب کچھ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، ہم لوگ پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا، سسر کا نام کیا تھا، ساس کا نام کیا تھا، بھلا کیا تھا، بھلا کہاں سے لائے گا. ایک ایک نبی کے بارے میں پوچھیں گے ان کے کتنے بیٹے تھے، کیا تاریخ میں ہے ہی نہیں. اب میں آخر میں بتا دوں کہ اس زمانے کی بات ہے جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں، اور انسان بھی اتنے نہیں. تو اگر اس میں اختلاف ہوا تو بہت اعتراض کرتے ہو، ایسے کیسے ایسے کیسے. اور یہ جو ابھی مغل اور یہ انگریز کے بعد بھی یہ جو ہندوستانی لیڈر سیڈر، ہم خالی ہندوستان کی بات کریں، ان کی تاریخ پہ تو اتفاق ہے. شیوا جی کب مرا، اس کی شیو جینتی کی 3 تاریخیں مراٹھی میں، ابھی 4 چار تاریخ.
اور اس کو کتنا دن ہوا میرے ہاں جمعہ 8 دن ہوا نہیں کہ 4 بار. پٹیل ولبھ بھائی پٹیل اس کے بارے میں قد صدر تاریخ بیان. یہ تو ہاں اس وقت جب سب لکھنے پڑھنے کے رواج ہے, ہاں آج سب ثبوت موجود ہے ہر چیز کی, اس میں اتنا اختلاف ہے. جس زمانے میں آج سے 15,000 20,000 25,000 سال پہلے کچھ نہیں تھا, اس وقت اگر کوئی بات آج موجود نہیں ہے وہ ضروری بھی نہیں تھی. جتنی چیز امت کے لیے ضروری تھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی, جو باقی بچی تھی اللہ نے نبی کے ذریعے ظاہر کر دی. بغیر اس کے نہیں کام چلنا تھا, بیان کر دیا. جو چیزیں نہیں ہے تو کھودنا, علماء کے امتحان لینا. حضرت سے میں ایک بات پوچھا بتائیں گے, حضرت سے ایک بات پوچھا بتائیں گے, معلوم ہی نہیں تو کیا بتائیں. 10 تو بتا دیے, ایک نہیں بتایا.